بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام تلخ حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری راشد محمود، اور آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ سردار گل نواز صاحب موجود ہیں جو اس پروگرام میں کو ہوسٹ بھی ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام الناس کی بہتری کے لیے ارباب اختیار کو ان چیزوں کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائیں کہ جو اس وقت عوام کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہم عوام سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں نوازیں، اور آپ کا جو فیڈ بیک آتا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور آپ کی آواز کو اقتدار کے ان ایوانوں تک پہنچائیں جہاں کہ عام آدمی کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تو سردار صاحب، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو کوئٹہ میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اور اس میں جو لوگ جاں بحق ہوئے، ان شہداء کے لیے ہم پوری قوم کی طرف سے ان کے لواحقین کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ساتھ اس امید کے ساتھ کہ ہماری انتظامیہ اور وہ ادارے کہ جو ملک کے اندر امن و امان قائم کرتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے سماج دشمن عناصر کے خلاف مزید سخت سرویلنس رکھیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں۔ تو سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور حال ہی میں ابھی کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے مجھے اجازت دی۔ قاری صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس میں ہماری عوام، ہمارے سیکورٹی فورسز اور دیگر ادارے جو ہیں وہ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ نہ لوکل ہے نہ کوئی، اس کے اثرات بین الاقوامی سطح پہ بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی ملک کی پراکسیز کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ کے سے پہلے، ایران عراق جنگ سے پہلے، پاکستان کی فورسز نے افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ تباہی مچائی، ان کو نست و نبود کیا۔ لیکن چونکہ یہ اتنے مؤثر طریقے سے، یہ اتنے منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ گروہ، اور ان کی فنڈنگ جو بیرونی انڈیا، اسرائیل اور اس میں کچھ اسلامی ملک کا بھی نام آ رہا ہے، تو وہ لوگ ان کی پراکسیز کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل عوام کو اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز اور دیگر ایجنسیز جو ہیں بھرپور طریقے سے اس کا کلا کما کر رہے ہیں، اس کا سدباب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے، اس کے لیے مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ سردار صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری فورسز، ہمارے جوان مسلسل شہادتیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ارض پاک کی حفاظت کے لیے، اور یہاں پر شہریوں کو بھی اپنا ارد گرد پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایسے مشکوک عناصر کے بارے میں جو ادارے ہیں ان کو انفارم کرنا چاہیے کہ جہاں پہ کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں تو میں ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان اداروں کے معاون بنیں، اور ان جرائم پیشہ عناصر کی بہکونی کے لیے آپ ان اداروں کو لازمی انفارم کریں کہ ان کے ارد گرد، آپ کے ارد گرد جو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں۔ تو قاری صاحب، اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دو صوبے بلوچستان اور کے پی کے خصوصاً دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں وہ ہے، اس کا اثر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہاں ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا بہت بڑا رول بنتا ہے۔ عوام تو بیچارے وہ تو کوئی ایسا رول ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ ذرا اس کے لیے عوام کو آن بورڈ لیں، تاکہ مقامی سطح پہ جب تک عوام کی شمولیت نہیں ہوگی، لا انفورسمنٹ ایجنسی جہاں کی واقع ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب وہ پورے ملک کے ایک ایک انچ پہ وہ جا کر وہ وہاں ڈیرے نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ عوام کو آن بورڈ لے اور ان کے ذریعے اس چیز کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سردار صاحب، آج کل گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا
کہ جگہ جگہ پہ آگ لگ رہی ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ قاری صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان خصوصاً KPK ہمارے وسائل کا موسٹلی جو ہے 50% وہ جنگلات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جنگلات جو ٹمبر مافیا ہے اس کے تو ذریعہ معاش بھی یہی جنگلات ہیں. اس کے علاوہ جو مقامی آبادی ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ایک تو کٹائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے وہ شوق سے لگاتے ہیں، شرارت سے لگاتے ہیں. کہیں بہت زیادہ ہم نے رپورٹ کیا ہے کہ جنگلات میں آگ لگا دی جاتی ہے. اس سے یہ ایک طرف قیمتی درخت جو ہیں چھوٹے وہ جل جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اشراط الارض جو قدرتی مخلوقات ہیں وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے لیے حکومت کو چاہیے، محکمہ فارسٹ کو چاہیے کہ اپنی ٹیمیں خصوصاً اس سیزن کے لیے وہ جنگل کے ارد گرد مطلب کہ جو آبادیاں ہیں ان کو اس چیز پہ مائل کریں کہ وہ آگ کا باعث نہ بنے. کم از کم آگ جو ہے وہ آبادیوں کے نزدیک ہی لگتی ہے. ناظرین، ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہمارے نوجوان آج کل جیسے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ آگ لگاتے ہیں، اور پھر جب آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ پھیل جاتی ہے اور اس سے بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوتا ہے. اس میں جس طرح سردار صاحب نے فرمایا حشرات الارض بھی اس میں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو چھوٹے جو درخت ہیں وہ جل جاتے ہیں. اور اس آگ پہ قابو پانے کے لیے محکمہ فارسٹ کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی اس پہ بھرپور طریقے سے حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس چیز کا تدارک ہو سکے. سردار صاحب، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور الحمدللہ آپ نے بڑے ہی بھرپور زندگی گزاری، اور آپ نے یہاں پر ہم نے دیکھا مختلف ایشوز پہ آپ نے بہت مؤثر رپورٹنگ بھی کی. تو موجودہ حالات میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ پٹرولیم کی مصنوعات میں اتار چڑھاؤ تو لگا رہتا ہے، مگر پچھلے 2 ہفتوں سے بڑی مائنر سی کمی کی گئی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن کے مشترکہ کاوشوں سے KPK کے اندر CNG اسٹیشنز کی گیس بحال کر دی گئی، اور ابھی انتظامیہ نے بھی اعلان کیا کہ کرایہ پرانے نرخوں پہ آئے گا اور جو پرانے ریٹس تھے انہی کے مطابق لیا جائے گا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ قاری صاحب، یہ بہت اچھا اقدام ہے. گزشتہ 28 فروری کے بعد جو ہے مسلسل پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اشیاء خورد نوش بھی مہنگی ہو گئی تھی اور عوام کو کرایہ کی صورت میں بہت زیادہ اس میں نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے باہمی مشاورت سے CNG اسٹیشن بحال کیے. اس کے بعد یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ نے بھی ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ کرایہ کو کچھ کم کیا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کمی کے باوجود بھی اب بھی وہ پرانا کرایہ بھی لیا جا رہا ہے، اور اگر کرایہ نہیں لیا جا رہا تو آئے روز جھگڑے، فساد، اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو ہماری انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنے اس جو آرڈر جو نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی اپنی کاوشیں جاری رکھیں. اچھا، یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سردار صاحب، تمام جو ٹیکسی سٹینڈز ہیں، جو اڈے ہیں، اب دیکھیں پنڈی اسلام آباد کا کرایہ، مانسہرہ ایبٹ آباد کا کرایہ یا دیگر روٹس پہ چلنے والی گاڑیوں نے من مانے نرخوں سے اضافہ بھی کیا اور وہ ڈٹائی سے اس پہ قائم بھی ہیں. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی گیس نہیں مل رہی، ہم نے پٹرول پہ، تو کرائے نامے تو بنتے ہی پٹرول پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عوام کی طرف سے ایک مطالبہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر گاڑی پہ اس کا کرایہ نامہ آویزہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا کا باعث بن ہی نہ سکے، اور انتظامیہ میک شور کرے کہ جو کرایہ RTA نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق ان گاڑیوں کے اندر وہ کرایہ نامہ کی لسٹ بھی لکھی جائے. پہلے RTA نے مڈ کرایہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. انتظامیہ نے جو کرایہ لسٹ دی، کرایہ نامہ دیا، بدقسمتی سے اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. تو ابھی انتظامیہ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے
کہ جو کرائے تھے وہ پرانے ریٹس پہ بحال کیے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے انتظامیہ نے عوام الناس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا آپ سے زائد کرایہ لیتا ہے تو آپ اپنی شکایات ٹریفک ایس ایس پی کے پاس یا موقع پہ جو ٹی اوز وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے نالج میں لائیں. اگر پھر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو ارباب اختیار موجود ہیں اور اس کے بارے میں مزید بات کی جا سکتی ہے. قاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ چونکہ پولیٹیکل پارٹی میں آپ کا بہت بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ نے عوام کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی ہے، لیکن وہ سیاسی پلیٹ فارم سے کی ہے، اور عوامی حقوق کے جدوجہد کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین پلیٹ فارم سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی عرصے سے ایبٹ آباد میں چونکہ سیاسی جماعتیں پس منظر میں چلی گئی ہیں، لیکن اس کی جگہ کوئی ایسی تنظیمیں لے رہی ہیں جن کا وجود میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، تنظیمیں ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شہر کا سٹیک ہولڈر اور تنظیموں کو بنا دیا جائے اور وہ آئے روز اداروں کے اندر مداخلت کریں اور من مانے انتظامیہ کو پریشرائز کریں. یہ پریشر گروپ جو بن رہے ہیں، آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے؟ سردار صاحب بڑا اچھا آپ نے اس پوائنٹ کی جانب نشاندہی کی. آپ نے میرے جو سوال تھا وہ میرے سے پہلے مجھ پہ کر دیا، لیکن میں یہاں پہ یہ بات اپنے ناظرین کو بھی اور ان نام نہاد چیزوں کی طرف میں نشاندہی بھی کروں گا. دیکھیں، سیاسی جماعتیں جن کا ہم بھی حصہ رہے ہیں، وہ جماعتیں اپنا منشور دیتی ہیں، پھر ان کی نمائندگی ہوتی ہے، ان کے نمائندے الیکشن لڑتے ہیں اور لوگ انہیں ووٹ دے کے امپاور میں ان کو جب اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں تو یہ رسپانسبلٹیز ان کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. مگر ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھیجتے ہیں وہ ہمارے حقوق کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تو وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، مگر عوام کو درپیش مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ابھی حالیہ دنوں میں ہزارہ یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ ہوا، اس پہ امن فورم نے آواز بلند کی. ابھی ایک نئی تنظیم کا قیام عمل میں آیا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں اس پہ کہ جی ہزارہ ایکشن کمیٹی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو دیکھیں نا، امن کمیٹی میں تحصیل ناظم شہروان بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے. اب جنید تنولی صاحب کو لوگوں نے تحصیل ناظم بنایا، وہ جا کے اپنی تحصیل کے اندر ابھی صوبائی حکومت بھی ان کی ہے اور ماشاءاللہ پچھلے 2 گورنمنٹیں وہ گزر گئیں اور تیسری گورنمنٹ یہ ہے. اگر اب بھی بلدیاتی نمائندے لوگوں کے مسائل یا صوبائی اسمبلی یا وہ وزراء یا مشراء یا جو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، جو پارٹی کے بڑے ہیں، اگر وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے تو پھر یہ اس پارٹی پہ بھی اور ان لوگوں کی اہلیت اور صلاحیت پہ بھی سوال ہے. یہاں پر جو لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ جماعتوں کا حصہ نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ آج بھی ان جماعتوں کے عہدیدار یا ان کے ورکرز نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعتیں یا ان کی کاوشیں ناکام ہوئی ہیں. تو پھر نئے پلیٹ فارمز، ٹھیک ہے، عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے فورمز بنائے جاتے ہیں، فورم بننے چاہیے، ہم فورمز کی یہ بات نہیں کریں گے، مگر لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں کہ جب آپ ان سیٹوں پہ ہوتے ہیں تو آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں کہ جن سے لوگوں کو ریلیف مل سکے. اس کی مثال تو اس طرح بھی دوں گا کہ یہاں پر آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہاں پر اپنی ذاتی شہرت کے لیے لوگ ایسے اقدامات کرتے ہیں. اس سے پہلے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں. ڈاکٹر وردہ کا کیس ہے، اب ڈاکٹر وردہ کے کیس میں بھی اسی طرح کی ایکشن کمیٹیاں آئیں، بڑے جلوس ہوئے، جلسے ہوئے. آج کیا ہوا؟ وہ چیز چھپ گئی. سی ایم صاحب نے یہاں پر اعلان کیا تھا کہ میں جیسے ہی پشاور پہنچوں گا میں فل فور ڈاکٹر وردہ کی اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر بات کروں گا. مگر کیا آج 3-4 مہینے گزرنے کے باوجود کبھی سی ایم کی طرف سے یا اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر بات ہوئی ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو علمبردار بنے ہوئے تھے اس تحریک کے، کیا انہوں نے کبھی مڑ کے دوبارہ سے اس کو پرسو کیا ہے کہ اس کو انصاف ملا ہے کہ نہیں ملا؟
اور اسی طرح آپ نے دیکھا یہاں پر سودی کاروبار کی وجہ سے لوگ اپنے بچے اور اپنی فیملیز کو قتل کر رہے ہیں، وہ اس جنگل میں پھنس رہے ہیں، اور ایبٹ آباد میں جگہ جگہ ایسے، کیا یہ تنظیمیں ان سودی کاروباری اداروں کے خلاف باتیں نہیں کر سکتی؟ کیا انتظامیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ جو ادارے بنے ہوئے ہیں کیا وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ حکومتی گورننس پہ سوال ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حکومتی اداروں کو اس چیز کی نشاندہی کریں۔ ملک کے اندر امپلیمنٹیشنز کے لیے حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے پریشر گروپ بنا کے حکومت کو بلیک میل کرنا یا اس طرح کی اپنی سستی شہرت حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تنظیمیں بننی چاہیے، تنظیموں کا وجود ہونا چاہیے، مگر جب آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں تو کیا سیاسی پارٹیاں لمیٹڈ کمپنی بن چکی ہیں؟ کیا وہ سیاسی کارکنوں کے بجائے ان جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان کے حاشیہ سراؤں پر مشتمل ہے؟ آج تو مجھے سیاسی کارکن نظر نہیں آ رہے۔ یہاں پر جس جماعت میں دیکھیں وہ مختلف چند لوگوں کے پیڈ سرونٹ نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو چند لوگوں کے ذاتی ملازم نظر آ رہے ہوں گے۔ جماعتوں کو یا جماعتی سیاست کو چند لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم کی لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تو سردار صاحب جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا، جو جنون سیاسی قیادت یا سیاسی ورکر آگے نہیں آئیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ قاری صاحب، آج چونکہ کل نہیں پرسوں سنت ابراہیمی ادا کرنے کا دن ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی کا اثر تو پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو مال مویشی ہیں جن کا اس سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے پیٹرول سے، وہ بھی آپ جا کر دیکھیں تو ایک بکرے کی قیمت بھی لاکھوں میں جو ہے لگ رہی ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کا یا اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ یار عوام کو جو ہے سستی قربانی کسی پراپر ذریعے سے طریقے سے مل سکے؟ دیکھیں، پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے اور یہاں پر لائف سٹاک کا باقاعدہ ایک محکمہ ہے جانوروں کی افزائش نسل کے لیے، اور اس کے اندر اچھے ہیلدی جانوروں کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردار صاحب، ایز سچ گورنمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے، مگر جن چیزوں کی گورنمنٹ ریٹ مقرر کرتی ہے کیا ان ریٹوں پہ وہ چیزیں دستیاب ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں دستیاب۔ آپ نے دیکھا گوشت کا ریٹ سرکار نے دیا، کسی جگہ پہ بھی گوشت کا ریٹ جو گورنمنٹ کا نرخ ہے اس کے مطابق نہیں مل رہا۔ جو روٹی کا وزن انہوں نے دیا، کہیں پہ بھی روٹی اس وزن کے مطابق اور اس قیمت میں دستیاب نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ان جانوروں کی آپ نے بات کی کہ ان کا پیٹرولیم سے نہیں ہے، ٹریولنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، کھل بنڈا اور دیگر جو ان کی اشیاء خرد و نوش ان جانوروں کے لیے ہے وہ بھی بڑے، ان کا حصول بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ اور پھر ہمارے جو اس ملک کے اندر جو اشرافیہ ہے، اس پوری قوم کو انہوں نے مقروض بنا کے رکھ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہمارا بچہ پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے۔ عیاشیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، کسی ادارے کے اندر بھی پراپر طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی بہتری، جس کے لوگوں تک اثرات پہنچ سکیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عوام کو بھی چاہیے کہ عوام بھاؤ تاؤ تو کرنا جانتے ہی ہیں، عوام کو اپنے لیے بہتر سے بہتر، اب دیکھیں نا ہمارے ملک کی زراعت زبوں حالی کا شکار ہے، ہمارے ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں، اور ہم لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اپنے فیوچر کی کیا پلاننگز کر رہے ہیں؟ کیا جن لوگوں کو ہم اپنی ووٹوں سے اقتدار کے بانوں میں پہنچاتے ہیں تو کیا وہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی آواز اٹھاتے ہیں؟ شاید آپ نے کہیں سنی ہوگی، میں نے تو نہیں سنا کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے کسی نمائندے نے ایبٹ آباد کے کسی مسئلے کی جانب، تو آپ دیکھیں نا یہاں پر آپ ڈرینیج کے سسٹم کو دیکھیں، تجاوزات کو دیکھیں، یہاں پر اندھیر نگری بنی ہوئی ہے، ادارے اپنا کام نہیں کر رہے اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہیں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا، جس روڈ سے ہم ابھی گزر کے آ رہے ہیں اسمال انڈسٹری روڈ، ایک اس روڈ کی حالت پہ آپ کیا کہیں گے، اور دوسرا یہاں کا جو سیوریج نظام ہے، باقی انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، صرف 2 پوائنٹ پہ لیتے ہیں، ایک تو سیوریج کا نظام اور دوسرا جو روڈ کی حالت ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟
یہ صوبائی حکومت ہے گزشتہ 15 سال سے۔ سردار صاحب آپ نے بڑا جینون کوسچن کیا، اور ہمارے اسٹوڈیو میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے کوسچن یہی کرتے ہیں کہ اسمال انڈسٹری چوک سے لے کر آپ انڈسٹری کے اندر جب آتے ہیں تو آپ جس روڈ سے گزر کے آتے ہیں وہ ایک پلی راستے میں آتی ہے۔ اس حکومت کی کارکردگی اور یہاں کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ، کنٹونمنٹ بورڈ اور یہاں کے لوکل ایم پی ایز کی کارکردگی کا وہ بیان ثبوت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر تعفن پھیل رہا ہے، جگہ جگہ پہ سیوریج کی لائنیں بلاک ہیں، اور وہ جو کیمیکلز ملا پانی ہے جو روڈوں پہ بہہ رہا ہے اور گندگی کے ایک تعفن اٹھ رہا ہے، تو کیا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا انڈسٹریز کے وہ جو عہدیدار ہیں، ملازم ہیں، یا ٹی ایم اے کے ملازم ہیں، یا کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازم ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہوں، قومی اسمبلی کے نمائندے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہوں، کیا یہ کوئی پسماندہ علاقہ ہے؟ یہ تو شہر کا دل ہے، اور اگر یہاں کے روڈوں کی یہ حالت ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیہات کے روڈوں کی کیا حالت ہوگی۔ اب ہماری ٹیم نے ایک پروگرام کیا بانڈا پیر خان روڈ پہ، لوگ پھٹ پڑے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 گورنمنٹ سے ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں کہ جی ہم روڈ بنائیں گے، بچوں کے لیے کھیلنے کا میدان دیں گے، آپ کو زندگی کی بنیادی سہولتیں آپ کی دہلیز پہ فراہم کریں گے۔ حکومت کا تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اور اب تو ایک اور بات ہو گئی ہے، سی ایم سہیل آفریدی نے ایک اور بڑا اعلان عجیب سا کیا ہے کہ جی جو کسی محکمے کی کرپشن کے بارے میں بات کرے گا تو ادارے ان کو نوٹس کریں۔ تو کیا آپ لوگوں کے منہ پہ تالے لگائیں گے؟ کون سا ایسا ادارہ ہے؟ سی ایم صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایسا ادارہ بتا دے نا جس میں کرپشن نہ ہو رہی ہو۔ اور پھر یہ ابھی کوستان سکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا ایک ایک کلرک اربوں روپے کے مالک شو ہو رہا ہے، اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی گورننس ہے؟ آپ ہیلتھ کارڈ کے نام پہ لوگوں کو جو چونا لگا رہے ہیں اور پرائیویٹ اسپتال کو آپ اتنا نواز رہے ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہ ہو۔ تو سردار صاحب یہ اسمال انڈسٹری روڈ کی آپ نے بات کی ہے، ہم اس سے پہلے درجنوں پروگراموں میں ارباب اختیار کے گوش گزار یہ بات کر چکے ہیں، مگر صحرا میں طوطی کی آواز کوئی سن ہی نہیں رہا۔ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ان کے اہلکار بھی یہیں سے گزر کے آتی ہیں، مگر وہ شیشہ اوپر کیا ہوتا ہے، سرکاری گاڑی ہوتی ہے، سرکاری پیٹرول ہوتا ہے، وہ اپنی مراحت ایز اٹ از لے رہے ہیں۔ جب دفتر پہنچتے ہیں تو ٹھنڈا اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو گاڑی میں اے سی لگا ہوتا ہے، نہ ان کو تعفن کی بو آتی ہے اور نہ ہی ان کو جمپ لگتے ہیں۔ تو اس روڈ کی طرف یہ تو ایم پی اے صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے چیئرمین کو بھی سوچنا چاہیے، اور ان اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ واحد ایک چھوٹی سی انڈسٹری زون ہے اور اس کے اندر بھی آپ بہتری نہیں لا سکیں۔ قاری صاحب اسی طرح میرا ایک عام سوال ہے، ایبٹ آباد شہر جو ہزارہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو ایک تاریخی شہر تھا جہاں ماضی میں برٹش لوگ بھی سیاحت کے لیے آتے تھے، پورا پاکستان یہاں آتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سبزی منڈی کا نمونہ پیش کر رہا ہے پورا ایبٹ آباد۔ خواہ اس میں آپ لینک روڈ لے لیں سربن چوک سے نیچے، آپ عیدگاہ روڈ لے لیں، آپ اسپتال روڈ لے لیں، جتنے فٹ پاتھ ہیں اس میں سب میں آپ کو ٹھیلے، سبزیاں، دنیا کی ہر چیز جو ہے مارکیٹ آپ کو فٹ پاتھوں پہ نظر آئے گی۔ تو گزشتہ کے کوئی عرصے سے یہ جو حکومت آپ کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اتنا قبضہ مافیا جو ہے پورے ایبٹ آباد پہ وہ چھا گیا ہے، اب غربت یا بیروزگاری کا بہانہ کر کے تو آپ پورے شہر کا آپ نے حسان بیمان کر دیا، اور عوام کو سہولیات کے بجائے عوام کے لیے مسائل ہیں، نہ خواتین کو گزرنے کے لیے راستہ ملتا ہے، نہ کسی کو پارکنگ کے لیے جگہ ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ سردار صاحب بہت اچھی نشاندہی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کنزیومر پروٹیکشن فورم ایبٹ آباد، ہم نے ایک جو فورم بنایا تھا، یہ 2000 میں ہم نے بنایا تھا، اور یہ مسلسل صارفین کے حقوق اور شہریوں کو درپیش مسائل پہ بات کرتا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر انتظامیہ کی، ٹی ایم اے کی روش یا ان کی منطق کسی کو سامنے نہیں آئی۔ جو تعلیمی
درس گاہیں ہیں، گرلز ڈگری کالج ہے، نمبر 3 سکول ہے، نمبر 1 سکول ہے، نمبر 2 سکول ہے. آپ شہر کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں، آپ دیکھیں نا امپائر روڈ پہ آپ جائیں، انتظامیہ نے وہ روڈ بند کر دیا اور وہاں پر سارے کا سارا جو روڈ ہے وہ ریڈی مافیا کے حوالے کر دیا. ہم کسی کے روزگار کے دشمن نہیں ہیں، مگر ہم انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم ٹی ایم اے نے جو سینکڑوں ملازمین بھرتی کیے ہوئے، جو ان کے یہاں پر انکروچمنٹ سٹاف ہے، کیا یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ لگے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی مرضی کے بغیر قطع نہیں لگ سکتے. اس میں انتظامیہ کے ایک نیچے کے ایک عام اہلکار سے لے کر ٹاپ کے اہلکار تک ان کی انوالومنٹ نہ ہو تو مجال ہے کہ شہر میں اس طرح کے ناجائز قبضے ہوں. جو صارفین کے لیے جو عوام کی گزرنے کی گزرگاہیں ہیں، وہاں پہ تو آپ نے نرسیاں لگا دی ہیں، وہاں پہ نرسیوں والوں کو دے دیا ہے. وہاں پہ جو آپ کی فٹ پاتھ ہیں وہ بل بورڈ اور سائن بورڈ لگا دیے گئے. ابھی حالیہ دنوں میں اس طرف بھی انتظامیہ کی توجہ کراؤں گا کہ یہ جو بڑے بڑے شہر کے چوکوں میں بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ یہ لوگوں کی جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں. اور کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، پشاور میں اس طرح کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں. اور جو عوام کی گزرنے کی گزرگاہیں ہیں، آپ نے وہاں پر بھی بورڈ لگا دیے ہیں، ان کے کھمبے نصب کر دیے ہیں. اور آپ یہاں پر چاہے وفاقی ادارے ہیں یا صوبائی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یہ سب کے سب یہ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا شہر کے اندر جو گرلز کالج ہے وہاں سے ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں، تو کیا ٹی ایم اے نے وہاں پر جو مچھلی بازار بنایا ہوا ہے، جو مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے وہاں پہ کالج کی دیواروں کے ساتھ ریڑی باندھ یا جو آپ نے تھڑے لگا کے دیے ہوئے ہیں، وہ کیوں لگا کے دیے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے درجنوں بار آپ آپریشن کرتے ہیں، رات کو آپ کا آپریشن ہوتا ہے، صبح آ کے دوبارہ لگ جاتے ہیں؟ آپ اوپر ایم سی بی بینک کے چوک سے لے کر عیدگاہ تک دیکھیں، دونوں اطراف میں. آپ امپائر روڈ پہ چلے جائیں، دونوں اطراف میں. آپ مسجد بازار میں چلے جائیں، آپ کو دونوں اطراف میں بازار ایبٹ آباد کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر گاڑی گزر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارکنگ زونز ہیں شہر میں پارکنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر جہاں پر عام شہریوں کو گاڑی پارک کرنے کی تھوڑی سی سہولت میسر تھی تو وہاں پہ بھی آپ نے 100 روپے کی پرچی لگا دی ہے. یہ شہر کی انتظامیہ لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اور یہ ریڑی بانوں اور تاجروں کے ہاتھوں ضلعی انتظامیہ بھی یرغمال بنی ہوئی ہے اور انہوں نے لوگوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. ناظرین، آپ نے بات چیت سنی اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں مزید بات کریں گے کیونکہ وقت کم ہے. اور آپ سے میں اتنی بات پروگرام کے آخر میں کہوں گا کہ جہاں پر حکومتی اداروں کا کردار ہے، حکومتی اداروں کی رسپانسبلٹی ہے، وہاں پر بحثیت شہری ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیں جہاں پر اپنے حقوق مانگنے کی بات آتی ہے، ہم اپنے حقوق ضرور مانگیں، مگر ہمیں اپنے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے. جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم انہیں بھی پورا کریں. تو ناظرین، اپنی ووٹ سے جن لوگوں کو آپ منتخب کرتے ہیں ان سے یہ سوال بھی ضرور کریں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا آپ نے ہمارے لیے اس سے پہلے کیا کیا، اور آئندہ آپ کیا کریں گے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کریں گے. ہمارے جینے کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن کی سہولیات سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور وہ ادارے اپنی رسپانسبلٹیز کیوں پوری نہیں کر رہے ہیں. کیا ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افسران کی جو اہلیت ہے کیا ہم اس پہ سوال کریں یا اداروں کی نااہلی پہ بات کریں؟ تو انشاءاللہ یہ بات چلتی رہے گی. تلخ حقائق میں انشاءاللہ ہم آگے ہمارے جو گیسٹ آئیں گے وہ سرکاری محکموں کے جو عہدیدار ہیں، ہم ایک ایک محکمے کے اعلیٰ افسر کو یہاں پر بلائیں گے اور ان سے انشاءاللہ آپ کے مسائل پہ سیر اصل بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.